أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130 سے 132 تک کی آیتیں ہیں، 130 سے 132۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی کیسے ملے گی اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر کب ہوگی، یہ دونوں باتوں کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کہیں سے اور بھی کامیابی ڈھونڈیں گے یا کسی اور طریقے سے اللہ کی رحمت ہم چاہیں گے تو نہیں ملے گا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم نے ایکسیپٹ کیا کہ اللہ ہے، اسی نے بنایا ہے، پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، جنت ہے جہنم ہے، تم نے ایکسیپٹ کیا ہے، تو اب آگے سنو۔ لا تأکلوا، مت کھاؤ، کیا نہ کھاؤ؟ الربا، سود، یوزری، انٹرسٹ، بیاج، کیسے نہ کھاؤ؟ اضعاف مضاعفہ، اضعاف کہتے ہیں، ضعف کہتے ہیں ڈبل کو، اضعاف کئی گنا، اور مضاعفہ بڑھا چڑھا کے، ملٹی پلائڈ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، سفل ہو سکو۔ واتقوا النار، اور ڈرو آگ سے، بچو آگ سے۔ کس آگ سے؟ التی اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بات مانو، اللہ کے آگیا کا پالن کرو۔ والرسول، اور رسول کی، اللہ کے میسنجر کی۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، دیا کیا جائے۔ او believers, do not consume usury, doubled and multiplied, and fear Allah that you may be successful, and fear the fire which has been prepared for the disbelievers, and obey Allah and the messenger that you will obtain mercy۔ اب یہاں بات چل رہی تھی جنگ احد کی، جو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں دوسری جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں کو ہار ہوئی تھی۔ بیچ میں بیاج کی بات کیسے آ گئی؟ اب قرآن پڑھنے والا جو ہے نا، جو لوگ یہ چیزیں نہیں جانتے ہیں، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا، ابھی بات کچھ اور چل رہی، ابھی بات کچھ اور ہونے لگی، کیا وجہ، کیا اس کا ریزن کیا؟ لیکن جب آپ ڈیپ جائیں گے، بیک گراؤنڈ کو معلوم کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ بالکل صحیح موقع پر صحیح بات کہی گئی ہے۔ فار ایگزامپل،
اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو کیا وہ سر کے درد کی دوا دیتا ہے؟ پوچھتا ہے کھائے تھے کیا؟ پیٹ کی بات پوچھتا ہے وہ۔ اب کوئی آدمی پوچھ رہا ہے کیسا ڈاکٹر ہے جی، میں سر کی بات کر رہا ہوں، یہ پیٹ کی بات کر رہا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے، ہمارے جاننے والے تھے، ان کے پیر میں درد ہوتا تھا یہاں پہ، تو بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے پیر کا علاج کیا، نہیں ٹھیک ہوا۔ ایمس میں گئے تو یہاں سر کا آپریشن کیا، پتہ چلا کہ یہاں سے بیماری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی بات کر رہا ہے کہ جنگ احد میں ہارے کیسے، کیا وجہ تھی، یہاں بتا رہا ہے کہ سود مت کھاؤ۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ سود کیا ہے۔ دیکھیے ربا کا جو ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے انکریز، زیادتی، بڑھا ہوا۔ تو ربا کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ربا الفضل، یعنی ہم نے 100 روپے آپ کو دیا اور بولا کہ 1 مہینے میں آپ دیں گے تو 110 روپیہ دینا یا 200 دینا ہے، 2 مہینے میں دیں گے تو 300 دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ، ربا النسیہ، ادھار کا۔ اور ایک ہوتا ہے ربا الفضل۔ ربا الفضل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل 1 کلو گیہوں دیا تو ہم بولیں آپ کو 1.5 کلو دینا ہے۔ ہم نے 100 گرام سونا دیا، آپ کو بول رہے ہیں 101 گرام دیجئے، یہ ربا الفضل یعنی بڑھا کر کے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، پیسے سے، اب یاد رکھیے یہاں پہ، پیسے سے پیسہ کمانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں جس آدمی کو پیسہ دیا جا رہا ہے اس کا خون چوس لیا جاتا ہے۔ کیسے وہ ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میری بیوی بیمار ہے، میں آپ کے پاس گیا کہ مجھے 10,000 روپیہ دے دیجیے، آپ کیا بول رہے ہیں، پیسہ تو میں دوں گا لیکن آپ کو ہر مہینے کے حساب سے 10% آپ کو دینا ہے یا 20% دینا ہے۔ تو اب بتائیے میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں آپ کے لیے جاتا کیوں مانگنے کے لیے؟ تو وہ آدمی انسانیت سے نیچے گر کر کے، جانوروں سے بھی نیچے گر کر کے، اپنے بھائی کی ضرورت بھول کر کے اپنے آپ کو وہاں پہ نہیں رکھتا کہ میں اس کنڈیشن میں ہوتا تو میں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، قرض دینا ہے تو فری میں دو، ثواب کی نیت سے جو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں انڈسٹریل قرض جو ہے جائز ہے، یہ تو انڈیویجول، یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، لیکن بینک سے لیتے ہیں، بینک دیتا ہے، یہ کیسے ناجائز ہے؟ یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی عام آدمی کا خون چوسا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ فار ایگزامپل میں نے بینک سے 1 کروڑ روپے لیے قرض فیکٹری لگانے کے لیے، ہے نا۔ فیکٹری میں نے جس دن سے وہ پیسے لیے، فیکٹری ابھی لگی نہیں اور اس پر سود کیا ہوا، شروع ہوا کہ نہیں؟ شروع ہو گیا۔ اب فیکٹری لگی، فار ایگزامپل آگ لگ گئی، سب جل گیا، تو کیا بینک مجھے معاف کر دے گا؟ نہیں۔ اچھا فیکٹری لگ گئی، اس میں سے سامان نکلا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ اگر 6 مہینے یا سال بھر کے بعد اس میں سے پروڈکٹ نکلتا ہے تو یہ جو سال بھر کا میں سود دے رہا ہوں بینک کو، جو پروڈکٹ آئے گا اس پر وہ میں سب کچھ شیئر کروں گا کہ نہیں، لگاؤں گا کہ نہیں؟ فار ایگزامپل 1 لاکھ مجھے سود دینا پڑا، تو وہ 1 لاکھ میں اپنے کپڑے پر رکھ کر کے تب اس کی قیمت طے کروں گا، اور وہ کس سے لوں گا میں؟ کسٹمر سے، لوگوں سے۔ تو ادھر سے وہ کیا ہے، یہ چین ہے جو لوگوں سے خون چوس کر کے، اور کہاں جا رہا ہے؟ بینک کو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ نہیں، لوگ آتم ہتیا کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ سود اور بیاج کی۔ یہاں ٹمکر میں دیکھیے لوگوں نے سوسائڈ کیا کہ نہیں، کر رہے ہیں، کیوں؟ اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، بیاج مت کھاؤ۔
اور واتقوا اللہ، اس بارے میں اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب وہ جنگ احد سے کیا کنیکشن ہے اس کا؟ ایک جگہ اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کو رکھا تھا کہ یہیں پہ رہنا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ اب ہم لوگ جیت گئے، دشمن بھاگنے لگے، لوگ مال لوٹ رہے ہیں، تو وہاں سے چھوڑ کر کے وہ بھی لوٹنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ مال کی محبت کہاں سے آئی؟ سود، چونکہ سود جو ہے نا اس ٹائم حرام نہیں تھا، ابھی آیتیں آ رہی تھی، احکامات آ رہے تھے، کہا کہ یہ سود مت کھاؤ، یہ مال کی محبت بڑھاتا ہے اور اسی کی وجہ سے تم جنگ میں ہارے۔ تو کہاں پرابلم، کہاں ہے سولوشن، کہاں دیا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ دوسری چیز کیا فرمائی؟ واتقوا النار، اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو یاد رکھو آگ تیار ہے جو بجھے گی نہیں کبھی۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للکافرین، جو اللہ کی یہ بات نہ مانے، سود کھانا نہ چھوڑے، وہ کافر ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا نا۔ مومن کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات پر یقین کرنے والا، کافر کا مطلب ہے نہیں ماننے والا۔ اور لاسٹ میں فرمایا اللہ کی رحمت اگر چاہیے، جنگ احد میں اس لیے ہارے کہ اللہ کی رحمت ہٹ گئی۔ کیوں ہٹ گئی؟ کہ تم نے اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی۔ تو اب اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی مرسی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ آج مسلمانوں پر اللہ کی رحمت ہے کیا؟ ہے نہیں ہے نا؟ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ اس لیے کہ سود بیاج کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ دھڑلے سے کھا رہے ہیں، اور 2 گنا 3 گنا نہیں، 50 گنا کھاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ کیسے اللہ کی رحمت آئے گی، کیسے کامیابی ملے، کیسے مدد ہوگی؟ اسی لیے ہر محاذ پر، ہر مورچے پر مسلمان کیا ہو رہے ہیں؟ ہار رہے ہیں۔ اب اگر اس کو بدلنا ہے تو یہی ایک نسخہ ہے، طریقہ ہے، کیا؟ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود بیاج سے بچائے، اور اس کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں تو پڑھ کر کے یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے کم درجہ ہے ماں سے زنا کرنا، ماں سے 1 درہم اگر سود کا کھاتا ہے، ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، بہن نہیں، خالہ پھوپھی نہیں، ماں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے، اس سود بیاج سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔